اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 26 جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: حمیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے، اور اختتام ان لفظوں سے ہوا: وَقَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ انہوں نے کہا، ہاں تیرے پروردگار نے اس طرح فرمایا ہے، بے شک وہ حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ پارے کے آغاز میں بھی رب کی صفت حکیم کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور پارے کے اختتام پہ بھی صفت حکمت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے کہ اصل دانائی، بصیرت اور عقل یہ ہے کہ اس سبق کو ذہن نشین کر لیں کہ جو سبق ہمیں اس قرآن پاک میں دیا گیا ہے وہ کتاب خدا سے دیا گیا ہے۔ تو آئیے اس پارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے سبق ہیں جنہیں زندگی میں عمل کر لینا حقیقی فہم و فراست اور دانائی ہوتا ہے، یا وہ کون سے سبق ہیں جو دیے ہیں عرش والے رحمان نے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ درس دیا گیا ہے کلام اللہ پہ عمل کرنے کا۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 9 میں ارشاد ربانی ہے: ان اتبع الا ما یوحی الی وما انا الا نذیر مبین۔ میں تو پیروی کرتا ہوں، صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے، اور میں تو صرف اعلان کر دینے والا ہوں۔ درس دیا استقامت فی الدین کا درس دیا۔ سورۃ احقاف آیت نمبر 30 اور 40 میں ارشاد ربانی ہے: ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا ذلک جزاء بما كانوا يعملون۔ بے شک وہ لوگ کہا انہوں نے کہ اے ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اسی پہ ڈٹے رہے، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یہی لوگ جنتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، بدلہ ہے اس چیز کا جو انہوں نے دنیا میں نیک عمل کیے۔ اور پھر ہمیں درس دیا گیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اٹھایا اس کی ماں نے اس کو بوجھ در بوجھ، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور پھر اسے جنم دیا ایک بہت بڑی تکلیف کے ساتھ، وَحَمْلُهُ فِصَالًا، اور اس کو دودھ پلایا 2 سال، 30 شہرہ 30 مہینے یعنی 2.5 سال۔ عمل صالح کی توفیق مانگنے کا ہمیں درس دیا گیا ہے۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی۔ قالا، کہنے لگا، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر کروں تیری نعمتوں کا، وہ نعمتیں جو تو نے مجھ پر انعام کی اور میرے والدین پر، اور میں ایسے عمل کروں کہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اور اصلاح کر میرے اولاد کی تاکہ وہ بھی کیا بن جائے، نیک بن جائے۔ توبہ استغفار کا درس دیا۔ سورۃ احقاف آیت نمبر 50 میں ارشاد ربانی ہے: انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ میں رجوع کرتا ہوں، تیری طرف رجوع کرنا، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ایمان کے ساتھ نیک عمل کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں درس دیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے، اور ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ حق پر ہے ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، تو دور کر دی گئی ان سے ان کی برائیاں،
اور ان کے حوال کو اللہ تعالیٰ نے سنوار دیا، ان کی اصلاح کی، پھر درس دیا، دین سے محبت کا درس دیا۔ ذالک بأنہم کارہوا، بے شک یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو ناپسند کیا گیا، ما انزل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ان پر، فاحبط اعمالہم، تو اللہ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ توحید کا درس دیا، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، جان لیجئے اے نبی کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، وللمؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتے ہیں، متقلبکم ومثواکم، آپ رہنے سہنے کی جگہ کو اللہ تعالیٰ بہت خوب جانتے ہیں، اور کون سے لوگ آتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں۔ آیت قرآن میں تدبر کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں درس دیا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پہ اللہ نے تالے لگا دیے ہیں؟ اللہ نے ہمیں درس دیا اس کے رسول کی اطاعت کا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، نہیں تو اللہ تمہارے اعمال، اور تم نہ ضائع کرو اپنے اعمال کو۔ اتحاد کا درس دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، بے شک اللہ نے مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں میں جو تھا اس نے معلوم کر لیا اور اس پر اطمینان نازل فرمایا، اور انہیں قریب کی فتح جو ہے اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی۔ سیرت صحابہ کو اپنانے کا درس دیا، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ سخت ہیں کافروں پر، رحماء بینہم، اور آپس میں وہ کیا ہیں، ایک دوسرے کے لیے رحم دلی کا گوشہ رکھتے ہیں، ان سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، دیکھے گا تو انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدے کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ، وہ اس سے اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں، ورضوانا، اور اللہ کی رضامندی تلاش کر رہے ہیں، رضوان، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ظاہر ہوتا ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے کا ہمیں درس دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ اونچا آواز سے بات کرو، بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم بعض آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز سے بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، ضائع ہو جائیں گے تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ عدل و انصاف قائم کرنے کا درس، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دیا کرو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں، اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اخوت اور محبت کا درس دیا، انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومنین آپس میں کیا ہیں، بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، پس
اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کروا دیا کرو، صلح کروا دیا کرو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ غیبت سے اجتناب کرنا۔ ولا یغتب بعضکم لبعض، اور نہ تم غیبت کرو بعض تمہارے بعض کی۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، ان یأکل لحم اخیہ، کہ وہ گوشت کھائے اپنے بھائی کا، میتن، مردے کا، فکرہتموہ، اور تم اس کو کیا کرتے ہو، ناپسند کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ تواب رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تقوی کا درس دیا اور خشیت الہی کا درس دیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی، مرد اور عورت، وجعلناکم، اور بنا دیا تمہیں، شعوباً، آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے، وقبائل، قبیلے بنا دیے، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے عزت والا اللہ کے نزدیک کون ہے، اتقاکم، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے اور خبر رکھنے والے ہیں۔ زبان کی حفاظت کا درس دیا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہیں، یعنی کرامن کاتبین، جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں۔ اور پھر ہمیں درس دیا جہنم سے پناہ مانگنے کا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یوم نقول، اور پھر ہم کہیں گے، لجہنم، جہنم سے، حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی ہے، وتقول حل من مزید، اور پھر وہ جہنم کہے گی مزید، یعنی مجھے کچھ زیادہ ہے، اور زیادہ دیجیے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نماز تہجد کا اہتمام کا درس دیا۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور صبح کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق سے نوازے کہ ہم ان اسباق کو زندگی میں اتاریں جو دیے گئے ہیں، اللہ ذوالجلال نے اپنے کلام میں دیے ہیں۔ خاتمہ بالایمان فرمائے، اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔